حاضرین اکرام، عزیز دوستو، یہ ملک پیٹ اسمبلی حلقے کا آخری انتخابی جلسہ ہے اور پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل انتخابی جلسے اور پیدل دورے اور گروپ میٹنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور میرے مجلسی رفقا نے پوری کوشش کی کہ آپ کے گھر گھر تک جا کر فردن ہر ایک سے ملاقات کی جا سکے تاکہ آپ کو ترغیب دے سکیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ راتوں میں گروپ میٹنگز کا انعقاد عمل میں لایا گیا، بالمشافہ گفتگو کی گئی، جلسوں سے مجلس کے معزز اراکین نے، مقررین نے مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ اب 30 تاریخ کے دن حق رائے دہی کا دن ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف کوئی نئی بات نہیں بیان کرنا چاہوں گا، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر صرف اس بات کی التجا کروں گا کہ اس پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہندوستان کی تاریخ کے یہ منفرد انتخابات ہیں اور اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم اس ملک کو، اس ملک کی قیادت کو، اس ملک کی باغ دوڑ کو ہم ایسے شخص کے حوالے کرنے جا رہے ہیں جو ہندوستان کے سیکولرزم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دے گا، جو 35-40 سال RSS سے وابستہ رہا، جو RSS کی سوچ میں، RSS کی آئیڈیالوجی میں جس کو ڈھالا گیا، ایسا شخص ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ کہ آپ اور ہم اس بات کو برداشت کریں گے میرے عزیز دوستو کہ 30 تاریخ کے دن اگر آپ نے ذرا سی بھی کوتاہی کی، ووٹ ڈالتے وقت یا پھر آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اس لیے کہ ہم ایسے شخص کو موقع دیں گے جو بحیثیت وزیر اعلیٰ گجرات کے نہ صرف ناکام ثابت ہوا بلکہ وہ ان تمام لوگوں کو شے دیا، ان کے حوصلے بلند کیے جنہوں نے 2002 میں گجرات کی سرزمین کو معصوم لوگوں کے خون سے لال کیا۔ ایک چیف منسٹر رہتے ہوئے اس نے اپنے دستوری اختیارات کا استعمال نہیں کرتا اور آنکھ بند کر لیتا ہے۔ عزیز دوستو، ہندوستان کا وزیر اعظم ایسا شخص نہیں بن سکتا جس کی وجہ سے گجرات ہو، نروڈا پاٹیا ہو، احمد آباد ہو، یہاں پر تباہی و بربادی مچا دی گئی۔ کیا ہم ہندوستان کے وزیر اعظم ایسے شخص کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ملک پیٹ کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب گجرات کے مظلوم عوام اس سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو ریلیف کیمپ پہ رہنے دو، ہم واپس اپنے گھر کو نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارے گھر جل گئے، ہم واپس اپنے بستیوں کو نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ہم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، تو یہی شخص نے اپنی ایک عوامی جلسے میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے لیے ریلیف کیمپ اس لیے چلائیں کہ تم دو اور تمہارے 25 کے لیے، کہ ہم ریلیف کیمپ اس لیے چلائیں کہ تمہارے پروڈکشن سینٹر بن جائیں۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے۔ کیا ہم اس شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننے دیں گے؟ عزیز دوستو،
اگر 30 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال نہیں کریں گے یا پھر آپ الیکشن کی اہمیت کو نہیں سمجھ کر اپنے گھر میں آرام کرنا پسند کریں گے، کیا آپ ایسے شخص کو موقع دیں گے جس نے کہا تھا کہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اگر آپ 30 تاریخ کو مجلس کے حق میں ووٹ اپنا نہیں دیں گے تو کیا آپ ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بننا پسند کریں گے جس ریاست کا یہ چیف منسٹر ہے، اس ریاست کے 10% IPS آفیسر جیلوں میں، ACP انسپیکٹر نہیں بلکہ 10% IPS آفیسر IPS آفیسر جیلوں میں ہے؟ ملک پیٹ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اگر مجلس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو کیا آپ ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانا چاہیں گے جس کی وجہ سے کئی معصوم لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا؟ میں ملک پیٹ کی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے مجاہد سلیم کی شہادت کو بلا دیا؟ وہی نریندر امین جس نے اس معصوم بچے پر گولی چلائی تھی اور وہ DG ونزارا کے ماتحت کام کرنے والا، آج ونزارا اور نریندر امین دونوں جیلوں میں ہیں گجرات کے، مگر کیا آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے مجلس کے حق میں؟ کیا آپ ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانا پسند کریں گے میرے عزیز دوستو، جس نے اپنی ہی جماعت کا ایک حریم پانڈیا اس کا قتل ہوا، اس کے قاتل آج تک نہیں ملے، اور اس قتل کے لیے حیدرآباد کے نلگنڈا کے 16 بچوں کو گرفتار کر کے 5.5 سال جیلوں میں رکھا گیا، کسی کو 6 سال، اور جب کورٹ نے ان کو بری کر دیا تو کیا ان بچوں کی جیل میں صحبتیں برداشت کرنا، کیا آپ اس کا جواب نہیں دیں گے جمہوری انداز میں؟ وہ جو A1 اصغر علی جس کو بنایا گیا وہ جیل میں 6 سال سڑتا رہا، اس کی ماں کو کینسر ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسی شخص کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا ملک پیٹ کی عوام اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گی ایک وقت کے ظالم کے خلاف، ایک وقت کے فرعون اور نمرود کے خلاف جس نے ملک پیٹ کے سید عالم دین عبد القوی کو گرفتار کر کے پوٹا جیسے قانون میں گرفتار کر کے سابرمتی جیل میں قید کر دیا؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا ملک پیٹ کی عوام مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرے گی اس شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے سے روکنے کے لیے جو گجرات میں مسلمانوں کو، اقلیتوں کو پری میٹرک اسکالرشپ دینے سے انکار کرتا ہے؟ کیا آپ اس شخص کو وزیر اعظم بنانے سے نہیں روکیں گے میرے عزیز دوستو جو گجرات میں اقلیتی کمیشن نہیں بناتا؟ کیا ملک پیٹ کی عوام مجلس کے حق میں ووٹ نہیں دے گی تاکہ ہم BJP کو شکست دے سکیں جس نے احمد آباد میں ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کے تحت احمد آباد کے 40% آبادیوں پر اس قانون کا اطلاق کیا کہ کوئی نہ گھر خرید سکتا نہ گھر بیچ سکتا؟ جاگو میرے دوستو، جاگو میرے نوجوانوں، دیکھو آج گجرات میں ہم کو دھمکایا جا رہا ہے کہ شام تک گھر خالی کر دو ورنہ بجرنگ دل کا نام لکھ کر چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، سہراب الدین کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ مافیا تھا مگر اس کا قتل بھی ناجائز، مگر بتاؤ کوثر بی کو کیوں مارا گیا؟ سہراب الدین کی بیوی کو اجتماعی عصمت ریزی کی گئی کوثر بی کی، پھر اس کو ڈرگس دے کر بے ہوش کر کے اس کا قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ چیف منسٹر یہی شخص تھا۔ کیا آپ ایسے شخص کا ساتھ دیں گے امت شاہ جس کے خلاف 3 قتل کے مقدمے؟ کیا ہم ایسی جماعت کو شکست نہیں دے سکتے میرے دوستو جو ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہے ایکسا سول کورٹ کے نام پر؟ کیا آپ اپنی شریعت میں مداخلت کو پسند کریں گے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ بغیر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے یہ لوگ جس جگہ پر 500 سال بابری مسجد تھی وہاں پر یہ لوگ مندر تعمیر کر لیں؟ کیا آپ پسند کرتے میرے عزیز دوستوں کہ ہمارے مدرسوں میں لوگ مداخلت کریں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، نہیں پڑھتے کہ کیسے BJP کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی کو ووٹ نہیں دیے تو پاکستان جانا پڑے گا؟
یہ جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ یہ شخص یاد رکھو، اگر ہندوستان کا خدا نخواستہ وزیر اعظم بنے گا تو یہ 1933 کی تاریخ کو دہرایا جائے گا، یہ دوبارہ ایڈولف ہٹلر ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہم کو اپنے ملک کو بچانا ہے۔ سنگھ پریوار پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے، اور دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی معیشت کمزور ہے، ہندوستان کا جی ڈی پی گر گیا، ساری دنیا کا جی ڈی پی گر گیا، ساری دنیا میں اکنامک پالیسی سب کی کمزور ہے، مگر یہ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ بتائیے عزیز دوستو، 20 تاریخ ہم تمام کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر غور نہیں کریں گے اور غفلت کا شکار ہو جائیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہ حیدرآباد کو بچانا ہے تو مجلس کو ہٹانا۔ عزیز دوستو، حیدرآباد کی ہماری ایک پہچان ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، سارے ہندوستان میں اگر کوئی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو ہمارے اتحاد کی طرف دیکھتا ہے کہ ہاں، حیدرآباد کے ہمارے غیور لوگوں نے اپنے ایک مرکز سیاسی کو مضبوط کیا، مجلس اتحاد المسلمین کو۔ ہر کوئی آ رہا ہے، مدھیہ پردیش کا چیف منسٹر آتا ہے بی جے پی کا، کہتا ہے مجلس کو ہٹاؤ۔ بی جے پی کی لوک سبھا میں پارلیمانی اپوزیشن لیڈر محترمہ سشما سوراج آتی ہے، کہتی ہے مجلس کو ہٹاؤ۔ میرے عزیز دوستوں، مجلس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ جماعت آپ کی ہے، یہ آواز آپ کی ہے، یہ پہچان آپ کی ہے۔ اگر ہم اپنے نمائندوں کو تلنگانہ کی اسمبلی میں اور لوک سبھا میں نہیں بھیجائیں گے تو کون ان سے مقابلہ کرے گا؟ یہ بربادی کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہندوستان کا، یہ ہندوستان کو تبدیل کرنے کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بمبئی کا ایک سٹنگ پولیس کمشنر اپنے پولیس سے استعفا دے کر بی جے پی کا الیکشن لڑ رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، یہ وقت اتحاد کا ہے۔ نوجوانوں، تم کو آگے بڑھنا ہے، اپنی جماعت کے لیے آپ تمام کو کام کرنا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 سال میں ملک پیٹ میں ترقیاتی کام نہیں انجام پائے۔ ہر محلے میں، ہر گلی کوچوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نمائندگی پر ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ خود اس وارڈ میں 3 کروڑ کی لاگت سے اندر تعمیر ہو رہا ہے، یقیناً اس میں دیری ہو رہی ہے، مگر انشاءاللہ جب یہ کام پورا مکمل ہو جائے گا، یہ